اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنکم کافر ومنکم مؤمن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان الکف امن قال لا الہ الا اللہ لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل والجہاد ماض ما بعثنی اللہ الى ان يقاتل آخر هذه الامة الدجال لا يخذله جور جائر ولا عدل عادل والایمان بالاقدار رواہ الامام الہمام ابو داود فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 13 اگست 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے اور آپ کے یہاں مدرسہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حاصل پور ضلع بہاولپور میں حضرت مولانا سرفراز دامت برکاتہم کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے دوستو، آج ہماری کانفرنس اور سیمینار پروگرام محفل کا عنوان ہے استحکام پاکستان سیمینار۔ اس میں لفظ تو 3 ہیں لیکن مطلب اس کا آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میرے دوستو، استحکام کا لفظی مطلب تو مضبوطی ہوتا ہے، اور پاکستان کی مضبوطی کے لیے ہمارا ایک پروگرام ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل اپنے اکابرین کے کارناموں کو فراموش کر کے صرف اپنے موٹر سائیکل کا سیلنسر نکال کے اسے ایکسیلیٹر ہائی طرح پہ دینے کا نام آزادی سمجھتی ہے۔ آزادی یہ نہیں ہے، بلکہ ہماری آج کی آزادی میں جن مجاہدین تحریک پاکستان نے اپنے خون سے رنگ بھرا ہے، ہم ان کے تذکرے بھی کریں اور ان کی منشا کو، ان کے مقاصد کو، ان کی چاہت کو اور ان کی تحریک اور کوششوں کو پورا کرنے کی ترتیب بھی رکھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صرف پرچم ہلانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ پرچم ہلانا بہت بڑی بات ہے، لیکن صرف پرچم ہلانے کا معنی نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک علیحدہ بنا کیوں تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس ٹکڑے کا نام ہے بر صغیر۔ بر زمین کی خشکی کو کہتے ہیں، صغیر کا معنی وہ پانی کا خشکی کا حصہ جو پانی سے دوسرے کے معاملات میں چھوٹا ہے۔ تو بر صغیر میں جو ہم بٹوارے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کی شکل میں علیحدہ علیحدہ ہو چکے ہیں، تو وہ بنیاد کیا تھی، وہ مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ یہ کلمہ لیا ہے۔ تو بنیاد پہ کلمے کا مطلب ملک پاکستان سے باہر بھی مسلمان بستے ہیں اور وہ بھی اس کلمے کے قائل و فاعل ہیں، وہ بھی اس کلمے کو مانتے ہیں۔ تو ہم نے کلمے کے نام پہ علیحدہ مملکت کو معرض وجود میں کیوں لایا؟ اس کی بنیادی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، یہ ہے جس کو اردو زبان میں ہم کہتے ہیں دو قومی نظریہ، جسے قرآن کریم فمنکم مؤمن ومنکم کافر کہہ کر بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری مخلوقات میں مؤمنین بھی ہیں اور کافرین بھی ہیں۔ مؤمنین ماننے والے ہیں، کافرین ٹھکرانے والے ہیں۔ رب العزت کی ذات اور ان کے معاملات کو ماننا یہ اسلام ہے، اور اللہ کے احکامات سے انکار یہ کفر ہے۔ تو کفر کا نظریہ جدا ہے، اسلام کا نظریہ جدا ہے۔ کفر ایک علیحدہ مطمع نظر طبقہ ہے، اسلام ایک الگ مطمع نظر طبقہ ہے۔ تو جب اسلام نے فرق کر کے ہمیں دیا، قرآن کریم نے فرق کر کے بتایا کہ کفریہ معاملات اور ہیں، اسلامی معاملات اور ہیں،
اللہ کے منکر کا معاملہ جدا ہے، رب العزت کے فرما بردار کا معاملہ جدا ہے۔ اسے دو قومی نظریہ کہہ کر تحریک پاکستان کو معرض وجود میں لایا گیا تھا۔ اس کی بنیاد یہ ہے، یہ جو ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں، دو قومی نظریے کا معنی یہ ہے کہ ہندو کا نظریہ جدا ہے، مسلمان کا نظریہ جدا ہے۔ ہم اکٹھے رہ کر شاید اس طرح دین کی خدمت نہ کر سکتے، شاید اس طرح ہم عبادات میں آزاد نہ ہوتے جتنا ہم ملک پاکستان بنانے کے بعد نظر آ رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، جو ملک پاکستان بنایا گیا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت علامہ محمد اقبال رحمہم اللہ کے ساتھ اکابرین علماء دیوبند کی برابر کی سپورٹ رہی ہے، اور اس بات کا اعتراف، اس بات کا اقرار واضح طور پہ بانیان پاکستان کے اپنے اعمال سے، ان کی اپنی گفتگو سے اور ان کے اپنے وصیت ناموں سے ملتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جب جزیرہ انڈمان مالٹا کی قید سے آزاد ہو کر تشریف لائے تو 1919 میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ طرز اختیار کیا، جسے آج ہم کہتے ہیں اسلامی سیاست کا طرز، یہ اس بنیاد پر ملک معرض وجود میں آیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے مایانات شاگرد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تقریباً 1928 کی جون کی بات کر رہا ہوں، جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی دلی خواہش پیش کی کہ دیکھو ہمارے ملک میں مختلف نام سے جماعتیں اپنی اپنی اسٹرگل کر رہی ہیں، اپنی اپنی جد و جہد میں مشغول ہیں، اپنی اپنی محنتوں میں مشغول ہیں، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ میں ہو، ہمارا وزن اس پلڑے میں ہو، ہمارا تعاون اس طبقے کے ساتھ ہو جس کا اعلان یہ ہے کہ مسلمان اور ہندو مت کبھی ایک مذہب نہیں ہے۔ جب مذہب جدا ہے، نظریات جدا ہیں، غور و فکر جدا ہے، مطمع نظر جدا ہے، تو ہمیں علیحدہ علیحدہ رہ کر ایک ایسا ملک معرض وجود میں رکھنا چاہیے جہاں مسلمان بحیثیت قوم، جہاں ملک بحیثیت مملکت خداداد اپنا مذہب اسلامی ریاست کے طور پہ رکھے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا، اپنے شاگرد حضرت مولانا شبیر علی تھانوی، شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور ہیں، یہ روداد کے مصنف ہیں، حضرت مولانا شبیر علی تھانوی رحمہ اللہ، حضرت کے سامنے جب یہ بات آئی تو ان حضرات نے کوششیں کی اور معاملات یہ رکھے کہ ملک پاکستان کے لیے، اس وقت تو پاکستان نام ابھی معرض وجود میں نہیں تھا، ابھی ایک علیحدہ سلطنت کا مطالبہ تھا، تو بنیاد یہ بنا کہ انڈیا کا ایک علاقہ جھانسی ہے، اس جھانسی کے علاقے میں الیکشن آیا، تو الیکشن پہلے مسلم لیگ اور کانگریس مل کے لڑا کرتی تھی، یہ جھانسی کے الیکشن پہلا موقع تھا جہاں مسلم لیگ نے اعلان کیا کہ ہم ہندوؤں کو ساتھ ملائے بغیر الگ الیکشن لڑیں گے، اسلامی تشخص کی بنیاد پہ لڑیں گے، اسلامی تعارف کی بنیاد پہ لڑیں گے، ایمانی تعارف کی بنیاد بنا کر لڑیں گے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جھانسی کے الیکشن میں اپنا تعاون اور مدد کے لیے باقاعدہ ایک فتویٰ مرتب کرایا، تھانہ بھون کی خانقاہ سے تقریباً وہ فتویٰ ایک کافی صفحات پر، ضخیم صفحات پر مشتمل ہو کر جھانسی کے علاقے میں تقریباً ہر آدمی تک پہنچایا گیا کہ دیکھیے مسلمانان جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو اپنا مقتدا، قائد، لیڈر اور رہنما تسلیم کرتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کانگریس کا نہیں، ہندوؤں کا نہیں، بلکہ ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ دینا ہے۔ تو جب وہ الیکشن مسلم لیگ نے جیتا ہے تو یہ ایک پاور میں آئی، ایک نام بنا۔ اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے روابط بنے ہیں، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے رودات میں موجود ہے، مولانا شبیر علی تھانوی کو ایک جملہ فرمایا، کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ملک بنا لیں گے، بظاہر ان لوگوں کو لوگ فاسق و فاجر کہتے ہیں،
کہ ان کے چہرے پہ داڑیاں نہیں ہیں، ان کا لباس اسلامی نہیں ہے، آیا ایسا کیوں نہ ہو کہ ہمارے ان سے مذاکرات ہوں، ہم انہیں کہیں کہ ہم اپنا وزن تمہارے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ہم اپنی پاور تمہارے پلڑے میں رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ ہم سے اسلامی اقدار کے معاملات پہ کچھ بات طے کرو کہ جو ملک بن جائے گا اس کا آئین، کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری، کہ ملک کا آئین کیا ہوگا، آئین کے خد و خال کیا ہوں گے، آئین کے مندرجات کیا ہوں گے، ریاست کا مملکتی مذہب کیا ہوگا، اور باقی معاملات میں ایز اے مسلم کو کتنا فریڈم اور کتنی آزادی حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ مذاکرات شروع ہوئے۔ ان مذاکرات میں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کے ساتھ، چودھری رحمت علی کے ساتھ، اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیلیگیشن کی ملاقاتیں ہیں، وفود کی آمد و رفت ہے، کئی بار ملے، گفتگو کی کہ اگر آپ واقعی اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی مملکت علیحدہ ہو اور وہاں پر ایک مسلمان آزاد حیثیت پہ، خود مختار حیثیت پہ، اپنے مذہب پہ عمل کر سکے، تو ہمیں آپ کا تعاون اور آپ کو ہمارے تعاون مل کر ہم اس کو پایہ تکمیل تک لے جائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ معاہدہ ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ طے ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ ایک بات کا اسٹیمپ پیپر ہو جانا چاہیے کہ ملک بن جانے کے بعد، اختیار مل جانے کے بعد، طاقت کے حصول کے بعد آپ کا رویہ اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو طے ہو گیا۔ وہاں پر جو شرائط طے ہوئی، اس میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواہشات پیش کی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنے لیٹر میں کہا تھا کہ آپ سر ننگے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ کا سر ایسے ہو جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مفتوحہ علاقوں میں جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک ڈھکا ہوا ہوتا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی باب فتح مکہ میں موجود ہے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کے بعد جب 8ویں سال مکہ مکرمہ کو فتح کیا تھا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک امامے سے ڈھکا ہوا تھا۔ آپ اپنے سر کو ڈھانکیں۔ تو حضرت تھانوی نے تحفے کے طور پہ اپنے سر سے کیپ اتاری، قائد اعظم کو بھجوائی، جسے آج دنیا جناح کیپ کہتی ہے، یہ دراصل تھانوی کیپ ہے، حکیم الامت کی دی ہوئی ہے، اور دی ہوئی بھی کالے رنگ کی ہے۔ کیوں؟ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء، اللہ کے رسول فاتح بن کے آئے تھے تو پگڑی کالی تھی، فتح کی نشانی، تو کالی پگڑی کے ساتھ تفاعل کے طور پہ یہ ٹوپی بھجوائی۔ آپ دیکھیں وہ ٹوپی قائد اعظم کی تصویر میں آج تک آپ کے اور میرے جیب میں نوٹ کی شکل پہ موجود ہے۔ جناح کیپ بنیاد تھانوی کیپ۔ نمبر 2 حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل، یہ جو ہم جمعہ کے خطبے میں عصا اٹھا کر خطبہ پڑھتے ہیں، یہ دراصل بنیادی طور پہ مسلمان جب کسی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں کے مسلمانوں کے بڑے جب خطبہ دیتے تو ہاتھ میں تلوار رکھتے یا ہاتھ میں عصا رکھتے، سنت رسول کو۔ تو حضرت تھانوی نے ایک عصا بھجوایا تھا اور قائد اعظم کو کہا کہ آپ اسے اپنے ساتھ اٹھاتے نہیں ہیں تو گاڑی کے حد تک اپنے ساتھ رکھیے، لیکن قائد اعظم نے وفا نبھائی، اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آپ آخری دنوں کی تصاویر دیکھیں تو ہاتھ میں عصا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بظاہر تو مشکل تھا، لیکن حضرت تھانوی نے اس بات کو بنوایا کہ آپ 3 پیس پہنتے ہیں، 3 پیس نہیں پہننی، آپ نے کوٹ ٹائی اور پینٹ کے معاملات کو چھوڑ کے اگر مسلمانوں کے لباس میں ظاہری طور کے اوپر بھی آپ آ جائیں تو آپ کو اسلامی لباس کے تشخص کو ظاہر کر کے اس کو باقاعدہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو قائد اعظم نے شیروانی پہنی ہے۔ آج شیروانی پاکستان کا مملکتی لباس ہے، ریاستی لباس ہے، قومی لباس ہے، ملکی لباس ہے۔ آج تک وہی شیروانی پہنی جاتی ہے۔ سربراہ مملکت کو قائد اعظم، یہ تینوں چیزیں قائد اعظم کو حضرت تھانوی سے پروموٹ ہو کر آئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ آپ نے جو اسلام نافذ کرنا ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ کو اسلام کا علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس اسلام کے معاملات ہونے چاہیے، آپ کو نظام حکومت کے معاملات کا علم ہونا چاہیے۔